سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست کی جاتی ہے اس پر آپ لوگ توجہ کریں۔ نیچے تفصیلات ہیں، ادارے سے لوگوں کو جوڑے۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے خبر میں آپ کو یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے کرناٹک میں کل حالات خراب کرنے کی کوشش ہوئی۔ ہندو جاگرن ویدی کے کہیں یا ہندوتو تنظیموں کی جانب سے کل جو ہنومان مالا دھاری کا سنکیرتنا یاترا نکلا سرنگا پٹنہ تک، اور جامع مسجد ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جو گھیرنے کی کوشش ہوئی، اس درمیان میں کس طرح سے مسلمانوں کے گھروں میں چڑھ کر کے جھنڈا نکال کر کے وہاں موجود دیگر زعفرانی جھنڈا لگانے کی کوششیں ہوئیں، گنڈا گردی ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اس ویڈیو سے ہندوتوا تنظیمیں کیا چاہتے ہیں اور کیا کچھ جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرنا چاہتے ہیں، اور الیکشن کے آمد سے پہلے اس موضوع کو کس طرح بھیانک بیانہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو ویڈیو اس وقت آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی اتر پردیش میں رامپور میں ووٹرز نے کس طرح سے حملہ کیا ہے ووٹرز پر، بالخصوص مسلم ووٹرز پر، اور ان کو جو ہے ووٹ ڈالنے تک کی جو ہے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ جو بوت ہوتے ہیں اس کو کیپچر کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے اعظم خان صاحب کا، اور اس سے پہلے بھی یہاں پر جو الزامات لگے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت محسوس یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں، جبراً جو ہے کرسیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ان تمام چیزوں کو آنکھیں موندے دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں ویڈیوز ہیں ناظرین گرامی، ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے الیکشن کمیشن ان تمام چیزوں پر خاموش ہے، اور جو ہے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کہیں پر پریشان کیا جا رہا ہے آدھار کارڈ دیکھنے کے بعد کہ جا کر کے دیکھیں کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے یا نہیں ہے، ووٹنگ آئی ڈی کارڈ ہے یا نہیں ہے، اور پھر اسی طرح سے لوگوں کو جو ہے ووٹنگ کرنے سے روکنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں ویڈیوز اس جانب جو ہے پوری طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ بچے کی آنکھ دیکھو، ان کا ہاتھ دیکھو، اتنا مارا ہے، ڈنڈے مارتے ہوئے جا رہے ہیں، بستر تک نہیں بچھانے دے رہے ہیں، اتنی ہیڈلی لے کے جا رہے ہیں، ہم کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ ظلم ہے ظلم، گھروں میں گھس رہا ہے، ڈنڈے مار رہے ہیں، اس کی آنکھ سرخ کرتی، بچے کو دیکھو کتنا مارا ہے بچے کو، اور گھر کے دروازے نہیں کھولنے دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ کل کو کیا حشر کریں گے ہمارا؟ ہاتھ ایک منٹ رک جائیے۔ پولیس کو پہلی بات تو پرچی اور آئی کارڈ چیک کرنے کا ادھیکار نہیں ہے، سر ذمہ داری ہم لوگوں پر ہے۔ نہیں پڑتا ہے اسی کارڈ سے پتا جو بھی ہے چناؤ آیوگ کہتا ہے اسی کارڈ سے ڈلائیے، اسی کارڈ لے کے آؤ جو متداتا پہچان کریں۔ ہاں جی وہ لے کے آئیے۔ ابھی تک کوئی پتا نہیں، متداتا پہچان تو پتا تو ہے، لیکن وہ لے کے آئیے، بہت ٹائم ہے، 5 نہیں بجا، وہ لے کے آئیے پہلے متداتا پہچان تو لے کے آئیے۔ رامپور کی پولیس چناؤ کو پربھاوت کرنے کا بڑا گہرا षड्यंत्र کر رہی ہے، اور ابھی بھی ہم یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں، ہمارے ورکروں کے گھر پولیس جا رہی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے
कि रात 2 बजे मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट आसिम खान साहब का मकान घेर सिफुद्दीन खां में है, थाना गल से थोड़ी दूरी पर। रात 2 बजे उनके घर पुलिस गई, बड़ी तादाद में दबिश दी। उन्होंने ये बताया कि भाई मैं चीफ एजेंट हूँ, आप हमारे यहाँ और उम्मीदवारों को भी आप घेरने लगे और इस तरह परेशान कर रहे हैं सारे वर्करों को, आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात जब बताई तो वो चले गए। हम एसपी साहब से आज मिले ये शिकायत लेकर, लेकिन जैसे ही हम मिलकर घर पहुंचे हैं तो पता चला 1 घंटे के बाद तो पता चला कि पुलिस बड़ी संख्या में फिर आसिम खान साहब के घर पहुंची घेर सिफुद्दीन खां में, जो चुनाव अभी करता है, हमारे मुख्य चुनाव अभी करता है। और वहां पहुंचकर आसिम खान साहब घर में नहीं थे, कार्यालय में थे, हमारे साथ थे। उनकी बीवी को दरवाजे के बाहर बुलाया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई और धमकी दी गई। ये पुलिस का रवैया है। और उसी वक्त अब से सिर्फ आधा घंटा पहले कटरे में जुबैर खान साहब के घर पर जाकर पुलिस ने बदतमीजी की, जो हमारे साथ हैं, हमारी सपोर्ट में हैं और रिटायर्ड IRS हैं, गवर्नमेंट के फर्स्ट क्लास गजटेड अफसर हैं। उनके घर पर पुलिस गई। पुलिस का आतंक जारी है। हाजीपुर से खबर आ रही है कि वहां पुलिस ने आतंक मचा रखा है, पटवाई के थाना इंचार्ज ने आतंक मचा रखा है। एक एक को बुला के ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट नहीं पड़ने देना पूरे शहर में। और अभी तक पूरी रात इन्होंने दबिश दी है। हमने एसपी साहब से गुजारिश की थी कि जो लोग गिरफ्तार हैं वो छोड़ दें। अभी तक लोग थानों में हैं, कोर्ट के थाने में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और पुलिस ने अभी तक उनको नहीं छोड़ा। इन परिस्थितियों में एक निष्पक्ष चुनाव कैसे संपन्न हो सकेगा? हम तो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यहाँ बैठे हैं और बैठ गए। गुजरात से खबर आ रही है कि देखिए गुजरात के अरवल्ली बीजेपी जिला प्रेसिडेंट जो है किस तरह से वहाँ के इलेक्शन में लोगों को वोटों को लुभाने के लिए जो है पूरी तरह से शराब के बॉक्सेस मिले हैं उसके गाड़ी में और बाकायदा इसको बांटा जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, वोटों को ख़रीदा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरी तरह से खामोश है। इस वीडियो को भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारा कुछ नाज़रीन गिरामी इस वक्त सामने दिन दहाड़े हो रहा है। अफसोस का मकाम ये है कि जो है इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। आप इसको वीडियो को देखें, मैं फिर लौटता हूँ। गाली ना खाए जिला प्रमुख, अरे राजू तर जिला प्रमुख भाजपનું मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल यूरोपियन ममालिक से डॉसबरी जिसको कहा जाता है, वहाँ के एक फ़ोन मार्केट में ये वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया। एक शख्स जो है फ़ोन लेकर के भागना चाहता है, लुटेरा है, गाहक की शक्ल में आता है, बहुत सारे फ़ोन देखता है, एक हाथ में मिलते ही वो लेकर के भागने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उसको बाहर जाने का रास्ता धोखा दे देता है। कौन सा रास्ता किस तरह से जाना है उसको पता नहीं चलता और फिर वो वापस ला करके फ़ोन पेश कर देता है दुकानदार को। बड़े मज़ेदार वीडियो है ये, आप इसको देखें कि कभी कभी कुछ इस तरह की वीडियो भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये डॉसबरी का वीडियो है। ग्रामी हर तरफ दहशत ही दहशत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदुत्व की तंजीमें या बीजेपी से जुड़ी तंजीमें अलग अलग नामों से जिस तरह गुंडागर्दी कर रही है, वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं। खबर आ रही है कि अब ये भी वीपी के कारकुनान ने, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिसको कहा जाता है, ये तंजीम है, बीजेपी की तलबा तंजीम है, गुजरात के लॉ सोसाइटी यानी GLS यूनिवर्सिटी में, वहाँ के NHA कॉलेज में मौजूद एक प्रिंसिपल को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया और उन पर गुंडागर्दी की गई। ये कुछ दिन पहले जब यहाँ पर एक क्लास चल रहा था तो उस मौके पर जो है प्रोफेसर को इस तरह से
جبراً جے شری رام بولنے پر مجبور کیا گیا، یہ اس وقت الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کلاس چل رہی تھی، اس درمیان میں اچانک طلباء نے جو ہے جے شری رام کے نعرے پکارنا شروع کر دیا۔ اس کو لے کر کے ایک استاد نے جو ہے شکایت کی اور ان طلباء کو لے کر کے پرنسپل سنجے کے قریب پہنچے، تو اس موقع پر ABVP کے کارکنان یا وہ طلباء نے جو ہے جے شری کا نعرہ لگانے پر خود پرنسپل کو مجبور کر دیا جب ان کی شکایت کسی نے لے کر کے گئے۔ بیک یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ سرخی میں آ گیا ہے کہ اب یہ کس طرح سے جو ہے ABVP کے گنڈے کہیں یا طلباء گنڈوں کی شکل اختیار کر لیے ہیں اور جو ہے پرنسپل اور اساتذہ تک کو جو ہے اس طرح مجبور کر رہے ہیں جے شری رام کے نعرے جبراً لگانے پر اور اپنی گنڈا گردی آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ خبر سامنے آنے کے بعد اس وقت جو ہے طلباء کے مستقبل کو اور ان کی حرکات کو لے کر کے تنقید کی جا رہی ہے۔ ادھر رنکی پنکی نامی 2 جڑواں بہنوں کو ایک شخص کی جانب سے شادی کیے جانے کا معاملہ اس وقت سوشل میڈیا میں بہت زیادہ تبصروں کا وجہ بن گیا ہے۔ ناظرین، دراصل یہ خبر جو آ رہی ہے وہ مہاراشٹر کے سولاپور سے آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ IT کمپنی میں کام کرنے والی 2 بہنیں جو جڑواں ہیں رنکی پنکی، اتل نامی شخص کا اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ بیک وقت اس نے دونوں بہنوں سے شادی کر لی۔ مالا شرس تعلقہ نامی علاقے سے تعلق رکھنے والا اتل، جس کی عمر 36 سال بتائی جا رہی ہے، اس نے رنکی پنکی نامی ان 2 بہنوں سے شادی کی تھی۔ اب جو ہے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کو شادی کرنے کو لے کر کے بہت زیادہ جو ہے اس وقت اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور 494 سیکشن کے تحت جو ہے اس وقت معاملہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیق کر کے جو ہے اس سلسلے میں کس کے خلاف شکایت درج کرنا ہے اور یہ سب کیوں کچھ ہوا اس بات کی جو ہے تحقیق کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بیک وقت 2 بہنوں کو شادی کرنا اور جو ہے وہ کسی مذہب میں شاید جائز نہیں ہے۔ ایسے میں تو 2 شادیاں ایک شخص بیک وقت کرے گا اور وہ بھی ہندو دھرم سے تعلق رکھ کے اس بات کو لے کر کے بھی قوانین کو چھان بین کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بیک ناظرین گرامی، اچانک وائرل ہونے والی ویڈیو اس وقت جو ہے مختلف قسم کے تبصرے اور مختلف قسم کے موضوعات کو چھیڑ رکھا ہے۔ ادھر ایران سے مختلف ذرائع کے حوالے سے خبر مل رہی ہے کہ ایران میں اب حجاب قانون پر اثر نو جائزہ لیا جائے گا۔ جی ہاں، ایران کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ملکی عدلیہ اور پارلیمان حجاب قانون کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں۔ کرد علاقے سے تعلق رکھنے والی مہسا امینی کو اسی قانون کے تحت اخلاقی پولیس نے گرفتار کیا تھا اور پولیس حراست میں اس کی مبینہ ہلاکت کے بعد سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران نہ صرف ایران بلکہ دنیا بھر میں موجود ایرانی خواتین نے اسکارف جلاتے اور اپنے بال کاٹتے ہوئے اس قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا ایران کی دشمن قوتوں نے، اور اس مسئلے کو جو ہے بہت زیادہ سلگا رکھنے کے لیے اور اس کے ذریعے سے اندرونی سیاسی سطح کے حالات کو خراب کرنے اور پوری طرح سے کھوکھلا کرنے کی ایران دشمن طاقتوں نے پوری طرح کوششیں کی، لیکن ایران کی حکومت پوری طرح سے ان جو ہے تیسری قوتوں کو بھرپور جواب بھی دیا، ان کو ان کے ناپاک سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ بہرکیف اس درمیان میں ایران کے مختلف علاقوں میں خواتین نے احتجاجاً بالوں کا ڈھانپنا بند کر دیا تھا، خاص طور پر دارالحکومت تہران کے جنوبی علاقوں میں جنہیں فیشن کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ انقلاب ایران کے 4 برس بعد اپریل 1983 عیسوی میں تہران حکومت کی جانب سے ہیڈ اسکارف لازمی قرار دے دیا گیا تھا۔ محمد جعفر منتظری کا قم شہر میں کہنا تھا کہ پارلیمان اور عدلیہ دونوں ہی مل کر اس مسئلے پر کام کر رہے ہیں کہ آیا اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تاہم اسنا نیوز ایجنسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس قانون میں کیا تبدیلی کی جا رہی ہے۔ ایران کی پارلیمان اور عدلیہ اس قانون پر نظر ثانی کر رہی جس کے تحت خواتین کے لیے سر ڈھانپنا لازمی قرار دیا گیا۔ اس قانون کے خلاف گزشتہ 2 ماہ سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اثر نو جائزہ لینے کا اس معاملہ اس وقت جو ہے مختلف خبروں کی سرخیاں سمیٹ رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اتوار کے روز غزہ پٹی میں قائم فلسطینی مسلح گروپوں کی جانب سے داغے گئے راکٹوں کے جواب میں فوجی مقامات پر حملہ کیا گیا ہے اور اسرائیلی ظالم حکام نے کہا ہے کہ اتوار کی صبح اسرائیلی طیاروں نے فلسطین کی اسلام پسند جماعت کہلائے جانے والی حماس کی ایک ہتھیار بنانے والی تنصیب اور زیر زمین سرنگ کو نشانہ بنایا۔ ہفتے کی شام غزہ پٹی سے اسرائیل پر راکٹ فائر کیے گئے، کسی فلسطینی گروپ نے راکٹوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی
اور فلسطینی راکٹوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا اور غزہ اسرائیل بار کے قریب کھلے علاقے میں گرے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس نے اسرائیلی طیاروں پر فائرنگ کی جو غزہ پٹی کے اندر میزائل داغ رہے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے بہانے بنا کر کے غزہ کے پٹی کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا، مسلمانوں پر حملہ کرنا، نہتے فلسطینیوں پر حملہ کرنا، ظالم اسرائیلی دہشت گرد فوجیوں کا اس وقت شیہہ بن چکا ہے۔ لگاتار مختلف بہانوں سے جو ہے راستے میں گزرتے ہوئے جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر دیتے ہیں یا ان کے گھر باروں پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، اور پھر جو ظالم غاصب اسرائیل ہیں وہ جو ہے نہتے فلسطینیوں کو ظلم کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، اور ایسی ویڈیو کئی سامنے آتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پر کوئی پوری دنیا خاموش ہے، عرب ممالک خاموش ہیں، مسلم ممالک خاموش ہیں، اور ظالم اسرائیلی فوجی لگاتار دہشت گردی کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں